تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. ایک حدیث دیکھ کے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا, پھل دے گا, کھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, پھل کو بیچیں گے, اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے اور پلاننگ کر رہے ہو 5 10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے, پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو, صرف یہ حدیث سنی ہو, اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں. ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, جب تک پورا پراپر علم نہ ہو صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک کتاب دیکھی, گردے پہ پتھری نکالنے کا طریقہ, اور وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ کس کی پتھری نکالے گی, کس کے گردوں کا بیڑا غرق کرے گی. تو اب کیا ہے, یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا, اور ہمیں کیا پتہ 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی, اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا, پرندے, اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا. وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی, ضائع نہیں. جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا. پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے, اس پہ ثواب مل رہا ہے, تو انسان ہے بھائی. اس سے درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی تو انگریز بھی نہیں کر سکتا. انگریز زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا, بھائی درخت لگاؤ, آکسیجن, انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا, آکسیجن بڑھ جائے گا, آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں گے. انگریز سے پوچھو کب تک گزاریں گے, بھائی 60 سال 70 سال 90 سال, اس کے بعد کیا ہوگا, مر جائیں گے, ختم. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, بھائی یہ مت دیکھو کہ درخت لگا دیا تو مر گیا تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, مر جاؤ, ڈپازٹ کر کے گئے ہو, ایسا بینک کھول کے گئے ہو کہ جس کا پروفٹ تمہیں جب تک وہ درخت رہے گا وہ پروفٹ تمہیں ملتا رہے گا. تبھی صحابہ درخت بہت لگایا کرتے تھے, کنویں کھدوایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں ایک حدیث کا مفہوم ہے, کنواں کھدوانا چاہتا ہوں, میرے والد دنیا سے چلے گئے, تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ افاتصدق عنہا, دوسری حدیث میں ان کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا. وہ تو چلے گئے, ان کا عمل تو ختم. جب انسان مرتا ہے اس کا عمل بولو ختم. تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عمل ختم ہو گیا, تمہارا ختم نہیں ہوا. تم ان کے لیے نیکی کرو, تم کنواں کھدوا دو, تم درخت لگا دو, تم اپنے والد کے ثواب کے لیے کوئی نیکی کرو, ان کا ختم, تمہارا ختم نہیں ہوا ہے. جیسے دنیا میں کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے, تو دنیا میں کرنسی چلتی ہے ڈالر, روپیہ, آخرت کی کرنسی کیا ہے, نیکی. تو نیکی کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو یہ درخت جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس میں ایک بہت زبردست قانون بولو چھپا ہوا ہے. ایک لا بیان کر دیا. وہ لا کیا بیان کیا اس کو سمجھیں. جب پہلی بات, درخت یہ ترقی کی ایک سب سے بڑی علامت ہے. ترقی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی لائف خوشحال ہو, اچھی ہو. تو جو زراعت ہے اور درخت ہے, یہ سب سے پہلی علامت ہے کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے. کھانا پینا مل رہا ہوں ان کو.
آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن میں درخت نہیں ہے لیکن بڑی ترقی ہے، تو بھائی وہ ترقی ان ملکوں کی وجہ سے جن میں درخت ہیں. سعودی عرب میں درخت نہیں ہے لیکن جن ملکوں سے وہاں پھل آتے ہیں نا، اگر ان ملکوں میں بھی درخت گئے تو وہ عرب پٹرول پئیں گے کیا کھائیں گے وہ لوگ؟ وہ بھی اپنے ملکوں میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، قرآن کہتا ہے مکہ میں ہر طرح کی دنیا کے پھل آتے ہیں. تو وہ پھل کیا فیکٹریوں میں اگتے ہیں یا کہاں اگتے ہیں؟ وہ دیکھیں بارش اور درخت کا کنیکشن ہے نا. کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو قدرت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ بارشیں روک لیتی ہے. نہ پٹرول کام آئے گا نہ ڈیزل کام آئے گا، کچھ بھی نہیں. بارش سے درخت پیدا ہوتے ہیں، زراعت ہوتی ہے. تو ترقی کا جو ایک سب سے بڑا سائن ہے، علامت ہے، وہ کیا ہے؟ بولیں. درخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور درخت مادی ترقی کا ذریعہ ہے. سب سے پہلے مادی ترقی، یہ آپ کی ہوا کو بھی صاف کرتا ہے، یہ آپ کو اکنامکلی مضبوط بھی کرتے ہیں، آپ کی خوراک کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. انہی درختوں کو گوشت خور جانور کھاتے ہیں تو ہمیں گوشت بھی یہاں سے ملتا ہے. گوشت بھی ہمیں ملتا ہے وہ بھی پودوں اور درختوں سے ملتا ہے گوشت. دودھ ہم اگر پی رہے ہیں تو یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے گھاس کھاتی ہے، درختوں سے اگنے والی چیزیں کھاتی ہے، اس کے بعد ہمیں دودھ ملتا ہے. تو درخت ایک بہترین سائن ہے، علامت ہے ترقی کا اور دنیاوی مادی ترقی کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں درخت مت لگاؤ، دوسری میں کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ. گویا کہ اب ہم اس مثال کو ایک لا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی مت کرو، دوسری میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی بولو نا یار کرو. کیا خیال ہے؟ تو فرق کیا ہے بھائی؟ ایک ہی نبی ایک ہی کام کے کرنے کا اور ایک ہی کام سے روکنے کا حکم دے سکتے ہیں. بھائی آپ کے ابا آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ، آپ جانے لگے بیٹا پانی لے کے نہیں آؤ. ابا ایک بات کرو، یا تو بولو لے کر آؤ یا بولو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے درخت مت لگاؤ، اور درخت لگانا مادی ترقی کی ایک علامت ہے. تو درخت مقصد نہیں ہے، مادی ترقی مت کرو. ایک میں کہا جا رہا ہے مادی ترقی کرو. اور میں اس کو اور آسان سمجھاتا ہوں. دیکھیں جب آپ مادی ترقی کرنے لگتے ہیں تو کبھی اس ترقی میں آپ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی جزوی کامیابی ملتی ہے. جیسے لوگ سی اے کر رہے ہوتے ہیں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں، کچھ تو پاس کر کے نکل جاتے ہیں، کچھ فیل ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کمپنی میں جڑ جاتے ہیں کہ چلو یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیل بھی اس سے بہرحال بہتر ہے جس نے ایگزام ہی نہ دیا ہو. تو وہ بھی جزوی کامیابی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کی جاب ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. کچھ نہ کچھ کام آئی، میٹرک چاہے ترقی پاس بھی ہو نا، کچھ نہ کچھ کام رشتہ تو مل جاتا ہے کم از کم کہ ہمارا بچہ میٹرک پاس ہے. اب کون سا وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جا کے، تو رشتہ تو ہو ہی جاتا ہے. جی میٹرک پاس لڑکے کو 8ویں پاس کا رشتہ تو مل ہی جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ چاہے جاب ملے نہ ملے 8ویں پاس لڑکی کا رشتہ مل جائے گا اس کو. تو کچھ نہ کچھ کامیابی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ کہ آپ نے مادی ترقی کے لیے کام کیا اور آپ کی موت واقع ہو گئی، تو آپ کا تو پروگرام وڑ گیا. اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کچھ تو فائدہ ہوا، بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے سی اے کیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، بڑی محنت کی، اسٹرگل کیا، آپ کے ماں باپ کی دعائیں اور صدقات و خیرات اور 27ویں رات کی دعائیں اور محنت اور بہنوں کی دعائیں، ماؤں کی دعائیں، جو ہمارا بچہ سی اے کرے گا. وہ جناب ہوتے ہوتے جس دن آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، اور قرضے ورضے بھی بہت لوگوں سے لے چکے تھے، آپ نے کہا 2 تنخواہوں میں سارے قرضے نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جناب آپ کی جاب کا پہلا دن اور ڈمپر کچل کے اللہ نہ کرے چلا گیا آپ کو. اس کو جزوی کامیابی کہیں گے؟ بھائی جب موت ہو گئی نا تو پھر تو بالکل ماں باپ کہیں گے بھائی اس پہ ہم نے خام میں اتنی محنت کی. تو نبی نے مثال کیا دی ہے کہ درخت لگایا اور مر گیا. اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی کہہ رہے ہیں، ایک مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ درخت مت لگاؤ. یعنی اس سے ہمیں جو میسج مل رہا ہے، نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ مت لگاؤ، جو میسج یہ مل رہا ہے کہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے درخت کی. دوسری مثال میں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا.
اس سے ہمیں دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو میسج یہ ملتا ہے کہ مادی ترقی اگر آخرت کے جذبے سے ہو, انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ہو, حتیٰ کہ جانوروں کی خدمت کے جذبے سے ہو, یعنی اللہ کی مخلوق کے خدمت کے جذبے سے ہو, تو پھر اس میں ناکامی ہے ہی نہیں. کوئی بات نہیں, آپ اس ترقی کی اینٹ رکھیں, مر جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ پھر بھی کامیاب ہیں. اور اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے, آپ کی نیت صرف اپنی توند بھرنی ہے, ہوس, عیاشی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, پھر اگر آپ زندہ رہ بھی گئے تو بھی ناکام ہے. کتنے دن عیاشی کر لیں گے؟ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں ہم؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟